عبداللہ بن انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ عبداللہ نام، ابو یحییٰ کنیت، قبیلہ قدہ سے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن انیس بن اسدی بن حرام بن خبیب بن مالک بن انم بن قعب بن تیم بن نفاسہ بن ایاس بن یربو بن برق بن وربا کی اولاد قبیلہ جہنہ میں مل گئی تھی، اس لیے جہنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ عبداللہ اسی سبب سے جہنی کہلاتے ہیں۔ عقبہ ثانیہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور مکہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ پھر مہاجرین کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس لیے مہاجری انصاری کہلاتے ہیں۔ جوش ایمان شروع سے ہی بہت تھا۔ مدینہ میں معاذ بن جبل کے ہمراہ جا کر بنو سلمہ کے بت توڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شام اور پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ نہایت جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود صرف 24 حدیثوں کے راوی ہیں، لیکن اس سے ان کے دامن فضل پر کوئی داغ نہیں لگتا۔ اس سے بڑھ کر شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود صحابہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ جیسے صحابی صرف ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کی مسافت طے کر کے ان کے پاس پہنچے تھے۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کا ذکر آیا ہے، لیکن شہر کا نام مذکور نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر سے حدیث روایت کی ہے۔ راویوں میں بہت سے صحابہ اور تابعین ہیں۔ بعد کے نام یہ ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ، ابو امامہ، بصر بن سعید، عبداللہ بن ابی امیہ، عبد الرحمن و عبداللہ پسران، قعب بن مالک، عبداللہ و معاذ پسران، عبداللہ بن حبیب۔ آپ عبادت گزار تھے، مسجد نبوی سے مکان دور تھا، اس لیے یہاں روزانہ آنے سے معذور تھے۔ ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں جاگنا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے کوئی تاریخ متعین نہیں تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک تاریخ متعین فرما دیں تاکہ اس روز مسجد نبوی پہنچ کر شب بیداری کر سکوں۔ آپ نے رمضان کی 23ویں شب متعین کر دی، چونکہ اس کا تعین حضرت عبداللہ کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے اہل مدینہ نے اس کی نسبت کے ساتھ ان کا نام لیلۃ الجہنی رکھ دیا۔ بدر، احد اور بعد کے غزوات میں شامل ہوئے۔ خالد بن نبی العمری اسلام کا ایک دشمن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے سے اس کو قتل کرایا۔ آپ نے بہت سی مہموں میں کفار کا مقابلہ کیا۔ سریہ عبداللہ بن انیس میں آپ کے ذمے خالد بن سفیان کا خاتمہ کرنا تھا، جو مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے لشکر تشکیل دے رہا تھا۔ آپ رضی اللہ نے جب اپنی مہم سے کامیاب لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک عصا دیا، جو آپ کی وصیت کے مطابق وفات کے وقت آپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ نے امیر معاویہ کے عہد خلافت میں انتقال فرمایا۔